بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں خوش رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی بلاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب، نور ہدایت بھی ہے عوام الناس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اپنے اس چینل پر پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اس چینل کو پہلے سے سبسکرائب کیا تو انتہائی خوش نصیب ہیں آپ۔ اگر نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں گے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف آیات مبارکہ 50 اور 51 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس سلسلہ کلام میں قصہ آدم و ابلیس کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود گمراہ انسانوں کو ان کی اس حماقت پر تنبیہ کرنا ہے کہ وہ ایسے رحیم و شفیق پروردگار اور خیر خواہ پیغمبروں کو چھوڑ کر اپنے اس ازلی دشمن کے پھندے میں پھنس رہے ہیں جو اول روز آفرینش سے ان کے خلاف حسد رکھتا ہے۔ وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ یعنی ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، اسی لیے اطاعت سے باہر ہو جانا اس کے لیے ممکن ہوا۔ فرشتوں کے متعلق قرآن تصریح کرتا ہے کہ وہ فطرتاً مطیع فرمان ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ التحریم آیت نمبر 6۔ اللہ جو حکم بھی ان کو دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔
سورہ النحل آیت 5۔ وہ سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، بخلاف اس کے جن انسانوں کی طرح ایک ذی اختیار مخلوق ہے جسے پیدائشی فرما بردار نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ کفر و ایمان اور طاعت و معصیت دونوں کی قدرت بخشی گئی ہے۔ اسی حقیقت کو یہاں کھولا گیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، اس لیے اس نے خود اپنے اختیار سے فسق کی راہ انتخاب کی۔ یہ تصریح ان تمام غلط فہمیوں کو رفع کر دیتی ہے جو عموماً لوگوں پہ پائی جاتی ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، اور فرشتہ بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ معلوم الملکوت۔ رہا یہ سوال کہ جب ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا تو پھر قرآن کا یہ طرز بیان کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے کے معنی یہ تھے کہ وہ تمام مخلوق تحت عرضی بھی انسان کی مطیع فرمان بن جائیں جو کرۂ زمین کی عملداری میں فرشتوں کے زیر انتظام آباد ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کے ساتھ یہ سب مخلوقات بھی سر بسجود ہوئیں، مگر ابلیس نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ لفظ ابلیس کے معنی کے لیے ملاحظہ ہوں المومنون حاشیہ 73۔ نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ شیاطین آخر تمہاری طاعت و بندگی کے مستحق کیسے بن گئے؟ بندگی کا مستحق تو صرف خالق ہی ہو سکتا ہے، اور ان شیاطین کا حال یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں شریک ہونا تو درکنار، یہ تو خود مخلوق ہیں۔ حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحا جگہ پر ایک قافلے کو ملے۔ آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ۔ تو ایک عورت نے آپ کی طرف ایک بچہ اٹھا کر پوچھا کیا اس کا بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کا اجر تجھے ملے گا۔ حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی کتاب الحج حدیث نمبر 1336۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور وضع و حیت اتنی سادہ تھی کہ عام صحابہ کے درمیان لوگوں کا آپ کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا تھا۔ والدین کے ساتھ اگر بچہ حج کرے گا تو اس کا اجر والدین کو ملے گا، کیونکہ ابھی وہ خود حج کا مکلف نہیں ہے۔ اس لیے بلوغت کے بعد اگر یہ بچہ صاحب استطاعت ہوا تو اس پر حج کرنا فرض ہوگا۔ صغر سنی میں کیا ہوا حج کافی نہیں ہوگا۔ محترم ویوز، آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے اس ولاگ میں سورہ الکہف کی آیات مبارکہ 50 اور 51 کی تلاوت، تفسیر اور ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر گزارش ہے کہ یہ روزانہ سلسلے کا ولاگ ہے جو روحانی قرآنی ہونے کے علاوہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب بھی ہے، اور روح ہدایت بھی، لہذا اس سے سکپ مت کیجیے، بلکہ اس کو
سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ یقیناً اس کا آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناشیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ یہ ولاگ ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شادباد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔